صحت مند زندگی گزارنے کے لیے جو سپورٹس ہوتی ہے وہ انتہائی اہمیت کی حامل ہوتی ہے، اور آج کے دور میں نوجوان نسل جو موبائل کی طرف بہت زیادہ جا رہی ہے، تو جو سپورٹس کی ایکٹیویٹیز ہیں اس کی طرف ان کی توجہ کافی حد تک کم ہے، جس کے باعث مختلف جو نوجوان ہیں جو دل کی بیماریاں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر اور بیماریاں ہیں اس میں جو ہے وہ مبتلا ہو رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ڈسٹرکٹ سپورٹس ملتان کی اگر بات کی جائے تو یہاں پر جو نوجوانوں کے جو ان کو بہتر سپورٹس فراہم کرنے کے لیے جو اقدامات ہیں وہ کیے جا رہے ہیں۔ اس صورتحال پر بات کرنے کے لیے ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر عدنان نعیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عدنان صاحب، آپ کی قیادت میں بڑے اچھے بھی انیشیٹو ہوئے ہیں اور آپ نے ملتان میں سپورٹس کے حوالے سے بہترین اقدامات کیے ہیں، کیسے دیکھ رہے ہیں نوجوان نسل کو انگیج کیسے کیا جائے؟ کیونکہ عمومی طور پر جو بیماریاں ہیں، جو ہسپتال میں چلے جائیں تو بہت زیادہ بیماریاں میں جو مریض ہیں مبتلا ہیں، تو اس کی ایک بنیادی وجہ نوجوانوں کی سپورٹ سے دوری بھی ہے، کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو، آپ لوگ یہاں تشریف لائے۔ دیکھیں، ہمارے ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ شروع سے ہی نوجوانوں کی انوالومنٹ کے لیے گراس روٹ لیول سے ہی ان کو سپورٹس میں لانے کے لیے، پھر کیونکہ گراس روٹ لیول سے ہی ہمیں اوپر سپورٹس مین ملتا ہے، چاہے وہ کسی بھی کھیل سے ریلیٹڈ ہو۔ تو ابھی ہم لوگوں نے سمر گیمز کا انعقاد کیا تھا، جس سے ہم نے تقریباً کوئی 15 سے 20 ہزار لوگ تھے جن کو ہم لوگوں نے سپورٹس میں پورا مہینہ تحصیل لیول سے لے کر ڈسٹرکٹ لیول تک ان کو انوالو رکھا۔ اب ہمارا جو پنک گیمز آ رہی ہیں جس میں ہم نے فیمیلز کو سی ایم صاحبہ کا اور ہمارے اسپورٹس منسٹر صاحب کا ویژن ہے، جس میں فیمیل جو ہماری جتنی بھی ایتھلیٹس ہیں اور سپورٹس میں پلیئرز ہیں ان کو انوالو کیا ہے، اور باقاعدہ اس کا نام ہی پنک گیم رکھا ہے تاکہ وہ فیمیل کو اس میں آگے لایا جا سکے تمام کھیلوں میں جیسے بوائز کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے سمر کیمپس لگے ہیں جو 40 ڈیز کے تھے، جس میں ہم نے جو بھی علاقے میں جتنی بھی گیمز جو وہاں مشہور ہیں اس کے حساب سے کیمپس لگائے۔ تو ہمارا ادارہ یہ ساری چیزیں کر رہا ہے تاکہ یہ جو بچے ہیں ہمارے، جیسے ایجوکیشن سسٹم بن گیا ہے کہ 1000 میں سے 1000 نمبر لینا ہے، اس دوڑ میں لگ گئے ہیں، تو جب تک آپ کا جسم ایک صحت مند جسم نہیں ہوگا، اس میں ایک صحت مند برین نہیں ہوگا، تو سپورٹس لازمی ہے۔ ضروری نہیں ہوتا ہر بچہ جو ہے وہ سپر سٹار بنے۔ سر، جو اسکولوں میں بچے ہوتے ہیں ان کو اویئرنیس دینے کے حوالے سے، اس حوالے سے آپ کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ وہاں پہ وزٹ بھی کر رہے ہیں تاکہ ان کو تھوڑی سی گائیڈ لائن ملے، کیونکہ ان کی کاؤنسلنگ وہاں سے شروع ہوتی ہے، تو اس حوالے سے کیا؟ جی بالکل، آپ کا سوال اچھا ہے۔ ہم پی سی بی کے ساتھ مل کر اسکول میں ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام سٹارٹ کیا، جس کا ابھی کل ہی فائنل ہوا ہے۔ تو 9 اسکول تھے ڈسٹرکٹ کے جو اس میں پارٹیسپیٹ کیا، تو اسکول سے ہی ہمیں بچے ملتے ہیں، یعنی کہ گراس روٹ لیول اسکول سے ہی ہوتا ہے، انڈر 14 انڈر 16 وہیں سے تعین کیا جاتا ہے کہ یہ بچہ کس سپورٹس میں اچھا رہے گا، تو ہم اس کو پھر اپنے پاس رجسٹر کر کے اس کے اچھے طریقے سے اس کو فالو اپ بھی کرتے ہیں، تو اسی طریقے سے گراس روٹ لیول پہ جو ہے وہ سپورٹس میں بہتری لاتے ہیں۔ گراؤنڈ کی اپ گریڈیشن کے حوالے سے، رینوویشن کے حوالے سے بھی اقدامات جاری ہیں، تو کتنے جو گراؤنڈز ہیں ان کو اپ گریڈ کیا گیا ہے، ان کی مطلب ان کو رینوویٹ کیا گیا، کیا کہیں؟ جی بالکل، ہمارے اے ڈی پی اسکیمز جو ہیں 2025-26 اس میں ہمارا ڈپارٹمنٹ تقریباً 1 ارب اور 8 کروڑ کا جو ہے وہ اے ڈی پی اسکیمز ہیں، جو اب 7 اسکیمز ہیں جو چل رہی ہیں، جس میں نیو اسکیم کا اگر آپ کہیں تو ہمیں تحفہ دیا ہے ہمارے سیکٹری اسپورٹس صاحب نے اور ہمارے اسپورٹس منسٹر صاحب نے، وہ پیڈل ٹینس کورٹ کا ہے جو ہم متی تل اسپورٹس کمپلیکس میں بنوا رہے ہیں، وہ نیو اے ڈی پی اسکیم میں آ گیا، وہ 55 ملین سے بنے گا، اور پیڈل ٹینس ایک بہت ابھرتی ہوئی اسپورٹس ہے، تو اس کو عام لوگ بھی یعنی کہ اپنی فٹنس کے لیے بھی کھیلتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے محکمے نے جلال پور پیروالا تحصیل میں 2 بڑی اسکیمز دی ہیں، جس میں ریہیبلیٹیشن آف اسپورٹس، ہمارا ایک اسٹیڈیم ہے جس کو منی اسپورٹس اسٹیڈیم کہا جاتا ہے اس کے لیے، اور اس کے ساتھ ایک اسپورٹس کمپلیکس بن رہا ہے جس میں جمنیزیم ہے۔ تو دیکھیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے متی تل میں 2 پروجیکٹس ہیں، ایک مسنگ فیسلٹی کا تھا جس میں ہاکی اسٹیڈیم کی سٹنگ سٹیپس نہیں تھی، وہ ایڈ کیا ہے، وہ مکمل ہونے والا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اسپورٹس منسٹر فیصل ایوب کھوکھر صاحب اور ان کے دوست ہیں قاسم گیلانی صاحب، ہمارے ایم این اے، انہوں نے وہاں سے گفٹ دیا ان کو 16 کروڑ کا اسپورٹس کمپلیکس جو بن رہا ہے، جس میں چلڈرن پلے ایریا ہے، جس میں اوپن جم ہے اور ایک جمنیزیم ہے، وہ بھی متی تل میں تیار ہو رہا ہے، وہ 2026 میں کمپلیٹ کر لیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری ریہیبلیٹیشن ہو رہی ہے، ساتھ ہی جمنیزیم ہے ہمارا 16 کروڑ کی، اس کی ریہیبلیٹیشن ہو رہی ہے، اس کو پی یو فلورنگ
اور اس کو انٹرنیشنل لیول کا بنایا جائے گا. تو یہ جیسا میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہمارا ایک دنیا پور روڈ پہ گراؤنڈ ہے، 8MR اڈا ہے، وہاں پہ گراؤنڈ بن رہا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو حکومت ہمارا کر رہی ہیں کہ گراس روٹ لیول صرف سپورٹس میں نہیں، اس کی فیسلٹیز میں بھی ایسے ایسے علاقوں میں گراؤنڈز بن رہے ہیں، ان بچوں کو وہ سہولیات دے رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگ، ہمارا جو ویژن ہے وہ بہت اچھا ہے، اور اس سے آپ دیکھیں گے کچھ عرصے میں وہاں سے بھی، اس علاقے سے بھی بچے جو ہے نا سپورٹس میں حصہ لیا کریں. لاسٹلی سر، نوجوان نسل کو کیا پیغام دینا چاہیں گے جو سپورٹس کی طرف اب جو موبائلز اور ان چیزوں میں لگے ہوئے ہیں، ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بس اس کے لیے میرا یہ پیغام ہے، ہم خود بھی بچوں والے ہیں تو مشکل ہوتا ہے بچوں کو موبائل سے روکنا، لیکن ٹائم نکالیں والدین. جیسے بچوں کو اکیڈمیز بھیجتے ہیں، ان کو لاتے لے جاتے ہیں، وہ ان کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ ان کی فٹنس کے لیے بھی 1 گھنٹہ ان کو گراؤنڈ کو دیں تاکہ بچے جو ہیں وہ گراؤنڈز میں جائیں لازمی. اور اسی طریقے سے یہ ضروری نہیں ہوتا ہر بچہ سپر سٹار بنے، اپنی فٹنس کے لیے بچے جائیں، کوئی نہ کوئی ان سے کسرت والا کام ضرور کروائیں. یہ والدین پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اپنے جان نہ چھڑوائیں، 1 گھنٹہ سپورٹس کے لیے بھی دیں بچوں کو. ہمارے اتنے اچھے گراؤنڈز ہیں، یہاں آئیں، اس کو آباد کریں. تھینک یو سو مچ. عدنان نعیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کا کہنا تھا کہ جو نوجوانوں کے سپورٹس کے حوالے سے جو تمام تر اقدامات ہیں وہ کیے جا رہے ہیں، اور نوجوانوں کو بہتر فیسیلیٹیٹ کرنے کے حوالے سے جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں اور حکومت پنجاب ہے وہ بہترین اقدامات کر رہی ہے تاکہ نوجوانوں کو گراؤنڈز کی طرف لایا جائے، تاکہ نوجوان گراؤنڈز میں آئیں گے تو ہسپتال ویران ہوں گے اور گراؤنڈ آباد ہوں گے.